السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ پیارے رسول پہ ڈھیروں درود ڈھیروں سلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول نے اپنی سچی محبت سے لوگوں کے دل جیتے، اور کس طرح سے آپ نے دور ہونے والے لوگوں کو بھی قریب کر لیا، اور کس طرح سے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ غربت کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی چیزیں میسر نہیں۔ اس زمانے کی بات ہے، ایک ٹین ایجر بچہ تھا جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی یتیم تھا۔ اب وہ شعور کی منزل میں قدم رکھ رہا تھا، تھوڑا بڑا ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ جن سے تن ڈھانپے۔ ایک ہی جوڑا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، اور اس میں جگہ جگہ سے اس کا جسم چھلکتا ہے۔ تو وہ اپنے چچا کے پاس گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ والد کے بعد پھر اگر دادا نہ ہوں تو پھر چچا ہی کو کفیل ہونا چاہیے۔ تو اس کو کہا کہ میری ماں کے لیے مجھے ایک جوڑا چاہیے جس سے وہ اپنا تن ڈھانپ سکے۔ وہ والے جوڑے نہیں جو آج آپ اور میں پہنتے ہیں کہ اتنے ٹنگے ہوئے ہیں کہ باری ہی نہیں آتی دوسرے کی۔ اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اور وہ بھی اس کا تن نہ ڈھانپتا تھا۔ لہٰذا اس بچے کو حیا آئی اور اس کو اچھا نہ لگا، تو اپنے چچا کے پاس گیا کہ میری بیوہ ماں کے لیے ایک جوڑا مجھے لے دو۔ اس نے بڑے برے طریقے سے دھتکارا۔ ماں نے اس کو روکا بھی تھا کہ بیٹا نہ جا، میں ٹھیک ہوں، میں جیسے بھی ہوں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ماں، تیرے بدن پہ جو لباس ہے وہ پھٹ گیا ہے، اور جگہ جگہ سے جسم اس میں سے چھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا کے پاس جا رہا ہوں، میں کسی غیر سے تو نہیں مانگنے جا رہا۔ لیکن جب چچا سے سوال کیا، اس نے جو برتاؤ کیا، واپس بہت روتا بلکتا آ رہا تھا۔ راستے میں کسی نے پوچھا کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ چچا کے پاس گیا تھا بیوہ ماں کے لیے صرف ایک جوڑا کپڑے مانگنے کے لیے جس سے وہ تن ڈھانپ سکے، لیکن اس نے میرے ساتھ یہ حال کر دیا کہ میرا دل دکھا کے واپس بھیجا ہے۔ اس شخص نے کہا جا، صحن حرم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی شخص بیٹھا ہے، اگر تو اپنی تکلیف اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے گا تو امید ہے کہ وہ تجھے رد نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ وہ ایک لا دین ہے یا بے دین ہے، یا اس کا کوئی اور ہی دین ہے۔ اب لڑکا پہلے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ میں اب وہاں جا رہا ہوں، صحن حرم میں سنا ہے کہ وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ماں نے کہا کہ اس کے پاس نہ جانا، سنا ہے کہ جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس سے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ ماں روکنے لگی تو لڑکے نے کہا کہ نہیں ماں، تم پریشان نہ ہو، میں پکا رہوں گا اور اپنے بتوں کا وفادار رہوں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا۔ خیر، جب وہ حرم میں گیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے صحن میں چادر اوڑھے بیٹھے ہیں، تو کہنے لگا کہ میں پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں آپ سے بات تو کرنے آیا ہوں، لیکن میں نے آپ کا دین نہیں قبول کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے اچھا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں اس کے لیے آپ سے لباس لینے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کندھوں پہ پڑی ہوئی کملی کہہ لیں، چادر کہہ لیں، وہ رحمت کی چادر اپنے کندھوں سے اتار کے اس لڑکے کو اوڑھا دی اور کہا جاؤ اپنی ماں کو یہ اوڑھا دینا۔ اور وہ خوشی خوشی جب ماں کے پاس گیا، اور اس کے پاس جو ہی پہنچتا ہے دیکھتی ہے وہ چادر اتار کے ماں کے اوپر دیتا ہے، تو ماں کہتی ہے اس نے اپنا دین تو تجھے نہیں دیا۔ بیٹے نے کہا نہیں ماں، میں نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تیرا دین میں نے نہیں قبول کرنا۔
تو اس نے یہ چادر دی، تو ماں نے کہا بیٹا اس کا دین کتنا ہی اچھا ہے، اسے ہمیں مان لینا چاہیے کہ جس نے رحمت کی چادر ہمیں اوڑھا دی۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے دکھیوں کی مدد کرنے والے، ان کے دلوں پہ مرہم رکھنے والے تھے۔ ایک یتیم لڑکا جس کا دل دکھا ہوا تھا، جو ضرورت مند بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے پاس کوئی 10-15 چادریں نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی، وہ اتار کے کس طرح سے دے دی کہ آپ کو اس بات کا یقین تھا کہ جو شخص بھی اللہ کی رضا کی خاطر کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے یا اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ کیا بیہیو کرتا ہے ہمارے ساتھ ان رسپانس، یہی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے کر رہیں گے۔ تو ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبتیں کرنے والے تھے۔ سچی محبت یہ ہوتی ہے جو کسی غرض سے، کسی بھی دنیاوی مقصد سے بالا ہو کے کی جائے، اور یہ سوچ کے کی جائے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر کسی کے ساتھ بھی سچی محبت سے پیش آئیں گے، اس کا خیال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجر کو ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی خاطر خالص محبتیں بانٹنے، دوسروں کی تکلیف کا احساس کرنے، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت کو پریفر کرنے والا اخلاق نصیب فرمائے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع بنا دے، آمین۔